میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ امت متحد ہی تھی، اس امت میں اتفاق ہی تھا، اس امت میں اتحاد ہی تھا۔ اگر میرے نوجوان اسلام کی تاریخ کو سننا چاہتے ہیں تو بہت غور سے سماعت کریں۔ امید ہے کہ کسی کے دروازے دل پر میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے ضرور دستک دیں گے اور سعادت مند روحیں اس کو ضرور قبول کرے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیغام اسلام لے کر کے آئے تو حضور سید عالم نے صدیوں کے لڑنے والے قبیلوں کو جو صدیوں سے لڑائیاں کر رہے تھے، میرے سرکار نے محبت کی رسی میں ایسے پرویا کہ مہاجر اور انصار کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم جو گھوڑے کے دوڑ کی بنیاد پر لڑتی تھی، وہ قوم جو شاعری کی بنیاد پر لڑتی تھی، وہ قوم جو باپ داداؤں کی افضلیت کی بنیاد پر لڑتی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسا اتحاد پیدا کیا، ایسی محبتیں پیدا کی، ایسا پیار پیدا کیا۔ وہ انقلاب اللہ کے حبیب نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر پیدا فرمایا کہ پھر وہ دور بھی دنیا نے دیکھا کہ اللہ اکبر، دوسروں کا مال لوٹ کر کھانے والے، دوسروں کے مال پہ قبضہ کر جانے والے، دوسروں کے مال کو چھین کر فخر کرنے والوں میں حضور نے وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ پھر وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک مہمان ایک صحابی کے گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہمان میرے پاس آیا ہے، تم اس کو لے کر کے جاؤ۔ تو پھر وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، وہ انقلاب پیدا ہوا کہ جب وہ صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں رسول اللہ کا مہمان لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے حبیب کا مہمان لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ دراصل ہمارے یہاں تو کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلا ہے، لیکن میں نے بچوں کے کھانے کے لیے 2 بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کیا ہے، یعنی 2 بچوں کا کھانا ایک بڑا آدمی کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے رسول کا مہمان لے کر کے آئے ہو تو میں بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلا دوں گی اور اس کے بعد مہمان کے سامنے ہم کھانا رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اس وقت اللہ کے حبیب کے صحابی نے کہا ٹھیک ہے ہم کھانا تو رکھ دیں گے، لیکن کھانا جو ہے ایک آدمی کا ہے، وہ 2 آدمی کو کیسے کفایت کرے گا؟ کیونکہ مہمان تو پھر بھوکا رہ جائے گا۔ تو بیوی نے کہا میرے سرتاج، جب میں چراغ کی بتی بڑی کرنے کے لیے آؤں گی تو چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے میں چراغ بجھا دوں گی اور آپ پھر منہ ہلاتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا اور نتیجتاً مہمان پورا کھانا کھا جائے گا۔ یہی ہوا، بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ قوم سے بھی کبھی لڑنے کا تصور کیا جا سکتا ہے جو کسی دوسرے مہمان کی خاطر اپنے خود کے بچوں کو بیلا پھسلا کر کے بھوکے سلاتی ہو؟ مسلمان انسانوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے، مسلمان انسانوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے، مسلمانوں کے اندر انسانیت کا جوہر کس قدر کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھوکے سلانے کے عادی تھے، ہم اپنے بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بچے بیلا پھسلا کر کے سلا دیے گئے، اس کے بعد چراغ کی بتی بڑی کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیا گیا اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا کر خود منہ ہلاتے رہے۔ یہ داستان تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر دونوں میاں بیوی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا نے انقلاب اپنی نگاہوں سے یہ بھی دیکھا کہ ایک مجاہد زمین پر لڑتے لڑتے گرتا ہے، زخموں سے چور ہو کر کے، اور اس کے بعد وہ العطش العطش کی صدا بلند کرتا ہے، پیاس پیاس کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ ایک ننھی سی بچی اس مجاہد کو پانی پلانے کے لیے دوڑتی ہے اور مشکیزے کا منہ اس مجاہد کے قریب کرتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ آپ کو دیکھنا نصیب بھی نہ کرے، کہ کوئی زخمی انسان جب تڑپتا ہے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں
مر جائے یا زخمی ہو جائے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ ہو اور اس کو زخم آتے ہیں تو اس کو پیاس کی کتنی شدت لگتی ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی زخمی ہو تو اس کو اتنی شدت لگتی ہے، جو میدان میں لڑتے لڑتے زخمی ہو اس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مجاہد زمین پہ گرتا ہے اور پانی پانی کرتا ہے، اس کے بعد ننھی سی بچی جیسی مشکیزہ منہ کے قریب کرتی ہے، دوسرا مجاہد زمین پہ گرتا ہے، وہ بھی العطش العطش کی صدا بلند کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا، ننھی سی بچی نے جیسے ہی مشکیزہ منہ کے قریب کیا، اس مجاہد نے منہ پھیر لیا اور کہا بیٹی مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، لے جا پہلے اس کو پانی پلا دے۔ پھر کیا ہوا، وہ ننھی سی بچی وہاں پہنچی، تیسرا مجاہد زمین پہ گر کے تڑپنے لگا، اس نے بھی العطش العطش کی صدا بلند کی۔ جب بچی اس دوسرے مجاہد کے قریب پہنچی، دوسرے مجاہد نے منہ پھیر لیا اور کہا بیٹی مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، جا کر کے پہلے اسے پانی پلا دے۔ وہ بچی وہاں پہنچی، وہ مجاہد شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آئی، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، پہلے کے پاس آئی، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں میں آپس میں پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، اسی کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ترقی کر رہا تھا، مسلمان پوری دنیا میں کامیاب ہو رہا تھا، رکتا نہ تھا کسی سے۔ سیلِ رواں ہماری یہ کیفیت تھی، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، ملک شام پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، یمن کی وادیوں میں اسلام کا پرچم لے رہا تھا۔ اللہ اکبر، 3 بر اعظموں پر اسلام کے پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اندلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا، مقام سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ اس وقت یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں متحد ہے، اس لیے یہ مسلمان ہر دن ترقی کرتا ہے، ہر دن کامیاب ہوتا ہے، ہر دن کامرا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسلام کی آمد کے بعد یہودیوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور یہودیوں نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا، اس لیے کہ یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کے رہنے کا پس منظر یہ ہے کہ تبا والحمیری جس وقت مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت اس نے وہاں پر دیکھا کہ نہریں جاری ہے، کھجور کے درخت ہے، بڑی خوشگوار ہوا ہے، تو اس نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ اس وقت علماء یہود نے کہا تھا ہم یہیں پر گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کیوں آپ لوگ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت علماء یہود نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی اسی سرزمین پر ان کا مزار بنے گا، ان کی آخری آرام گاہ، ان کی ہجرت کا یہی زمین ہے۔ تو تبا والحمیری نے 500 علماء یہود کو وہاں پر آباد کر دیا، یعنی اللہ کے رسول کے انتظار میں علماء یہود وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، وہاں شادی کرتے ہیں، ان کے گھر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد تبا نے ایک خط دیا تھا کہ حضور کے نام بہت بڑے یہ سب سے بڑے یہودی عالم کو کہ محمد الرسول اللہ پر میں ایمان لایا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے۔ اور وہ خط تبا والحمیری نے سب سے بڑے یہودی عالم کو دیا اور کہا اگر تمہیں رسول اللہ مل جائیں تو تم ان تک میرا خط پہنچا دینا، اگر تمہیں نہ ملے تو تم اپنی اولاد میں منتقل کرنا، ان کو مل جائے تو وہ پہنچا دے، ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے، ان کو بھی نہ ملے تو وہ اپنی اولاد میں منتقل کرے۔ اس طرح میرا خط اللہ کے رسول تک بطور امانت پہنچنا چاہیے۔ تبا والحمیری نے جس سب سے بڑے عالم کو وہ خط دیا تھا، اللہ اکبر، ان کا انتقال ہو گیا، انتظار میں انتقال ہو گیا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، آخر وہ ساعت سعید قریب آ گئی کہ اہل مدینہ کے دل گنچوں کی طرح کھل اٹھے۔ وہ وقت قریب آ گیا جب انتظار کرنے والی صدیوں سے مدینے کی زمین بلکہ صدیوں سے یثرب کی زمین مدینہ بننے کے لیے بےتاب تھی، بلاؤں کی زمین شفاؤں کا گھر بننے کے لیے بےتاب تھی، مصیبتوں کی زمین راحت و آرام کی جگہ بننے کے لیے بےتاب تھی، وہ زمین خون و خشت کی زمین پہاڑوں کی زمین بننے کے لیے بےتاب تھی، کانٹوں کی زمین رشک جنا بننے کے لیے بےتاب تھی۔ پھر وہ وقت آئی گیا کہ پھر سنیت الوداع سے ایک صدا بلند ہوئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا فی اللہ داعی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاند طلوع ہو رہا ہے، آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے، احمد مجتبیٰ
आ रहा है, मोहम्मदी अरबी आ रहा है। हुजूर तशरीफ लाए, आने के बाद लोगों ने अपनी निगाहें बिछा दिया। उलमाए यहूद मुंतजिर थे, वो आएगा ईमान लाएंगे, वो आएगा उसके पीछे चलेंगे, वो आएगा उसकी इताअत करेंगे, वो आएगा उसमें जानो दिल कुर्बान करेंगे, वो आएगा जिसके वसीले से दुश्मनों पे फतेह पाते थे, उसकी ज़ियारत करके शरफ़ साबियत हासिल करेंगे। लेकिन बुरा हो तासुब का, बुरा हो यहूदी ज़हनियत का, हुजूर तशरीफ लाए तो जो हुजूर के वसीले से दुआ करते थे वही हसद की वजह से हुजूर के मुखालिफ हो गए, दौलत की लालच में अल्लाह के हबीब के खिलाफ हो गए और तौरात में जो हुजूर की निशानी लिखी थी उसको उन्होंने बदलना शुरू किया। लेकिन कहते हैं पूरी कौम ज़मीर फरोश कभी नहीं होती, ज़मीर फरोशों में कुछ हक परस्त भी हुआ करते हैं, हक गो भी हुआ करते हैं, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले भी हुआ करते हैं। अक्सर तो नजराने दौलत और लिफाफों के चक्कर में हुजूर की सिफात को तब्दील कर चुके थे। लेकिन कुछ अब्दुल्ला इब्ने सलाम जैसे भी लोग थे जो ईमान लाए और उन्होंने सारी चीजों को बताया। लेकिन मुख्तसर ये अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर जब तशरीफ लाए हर बंदा चाहता था हुजूर का क़याम मेरे घर हो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया हम कहां रुकेंगे, इसका ऐलान यूं नहीं होगा, हमने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया है, ये ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म है, ये जहां बैठेगी बस वही मेरा क़याम होगा। ये ऊँटनी आई और आने के बाद पहले एक सहरा में एक इलाके में खुली जगह में बैठकर उठ गई तो सरकार ने फरमाया यहाँ मस्जिद बनेगी। और फिर उसके बाद वो ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर जाकर के बैठ गई। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम उतरे और कहा मेरा मेजबान अबू अय्यूब होगा। लेकिन जैसे अबू अय्यूब के घर उतरे, आज लोग इल्मे गैब पे बातें करते हैं, आज लोग इल्मे गैब का मजाक उड़ाते हैं, आज लोग रसूलुल्लाह को अपनी तरह बशर कह के गालियां देते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं लोगों तुम इल्मे गैब की बात करते हो लेकिन हिजरत के वाकयात सब बयान करते हो, तुम बोलते हो मगर समझते नहीं हो। इसलिए कि समझ के लिए ईमान की जरूरत है, इश्क रसूल की जरूरत है। क्या तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ऊँटनी की नकेल छोड़ दी थी कि ये जहां बैठेगी वही हमारा क़याम होगा। आपसे पूछना चाहता हूं एक से एक लोगों का घर था लेकिन अबू अय्यूब के घर पे उस ऊँटनी के रुकने की वजह क्या थी? उस ऊँटनी को किसने बताया था कि अबू अय्यूब का घर है ये? अल्लाह अकबर। अच्छा मदीने में मुसलमान भी थे काफिर भी थे, अगर वो ऊँटनी जानवर थी बेअकल थी किसी काफिर के घर बैठ जाती तो और वो कहता कि मैं आपको रोकना नहीं चाहता तो क्या माज़ अल्लाह रसूल पाक का मजाक ना बनाते लोग? लेकिन कुर्बान जाएं हुजूर जानते हैं वो ऊँटनियां और हैं जो पागल है अकल नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकती है। लेकिन जिस ऊँटनी पर अल्लाह का रसूल बैठ जाए उसको पता होता है कि मुस्तफा की मंजिल नारे तकबीर बैठ जाया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान जिस अल्लाह। पर नबी बैठ जाया करे उस ऊँटनी को पता होता है अरे वो बैठी तो मगर हर सहाबी के घर पे नहीं बैठी, वो अबू अय्यूब के घर बैठी। अबू अय्यूब के घर में आखिर क्या ऐसी खासियत थी कि वो अबू अय्यूब के घर बैठी? अबू अय्यूब के घर इसलिए बैठी कि अबू अय्यूब का शजरा नसब यहूदियों का वो जो सबसे बड़ा आलिम था जिसको तुब्बा ने अपना खत दिया था उसी से मिलता था और उस वक्त तुब्बा अव्वल का वो खत अबू अय्यूब के घर में मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अबू अय्यूब के घर में मौजूद था। कलमा पढ़ने वालों तुम्हें क्या हो गया है? आंखों से देखो, अपने नबी की शान समझो, अपने नबी की अजमत समझो, अपने नबी की बुजुर्गी समझो और हकीकत जानने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में अकेले जाना है, मैदान महशर में रब को जवाब देना है। दुनिया की रंगरेलियां खत्म हो जाएगी, दुनिया के ऐश कदे खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। जिन मकानात पे इतराते हो ये मकानात खंडर बन जाएंगे, जिन दौलत पे इतराते हो ये दौलत तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो जाएगी। जरा गौर तो करो, इंसाफ से काम तो लो कि वो ऊँटनी बैठी है, अल्लाह के रसूल उतरे हैं और फरमाया अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अबू अय्यूब मेरी अमानत तो दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी कौन सी अमानत मेरे पास है? का तुब्बा का वो खत नस्लन बादा नस्लिन जो तेरे पास आया है जरा वो मेरे पास दे।
میری وہ امانت ہے، قربان جائیں، یہ حضور کی شان ہے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، ایمان دراصل اللہ کی کا عطیہ ہے، ایمان ہر ایک کو ملے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جسے چاہے ایمان دے جسے چاہے نہ دے، وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام کو دن بدن ترقی ملتی گئی، یہود جلتے گئے حسد کی آگ میں۔ کتنا جلے یہود، بڑے بڑے علماء یہود، اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ تم حق کو باطل میں ملاتے ہو، تم حق کو باطل میں ملاتے ہو، حق چھپاتے ہو، کتمان علم کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو بہت پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ اٹھائیں، اس میں ابتدائی آیاتوں میں ان کا پورا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں تاکہ پتہ چلے آپ کو، حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے ابا بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے، جب ان کا باپ دنیا سے جانے لگا تو ان کے ابا نے کہا بیٹا میں مر رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری ساری کتابیں اور ساری چیزیں یہ تیری وراثت ہے، یہ تیرے لیے ہے، میں تجھے دے کر جا رہا ہوں، لیکن بیٹا وہ جو توریت کی تختی ہے نا، وہ تختی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ توریت تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں اس کی نقل کاغذ پہ کی گئی، ہڈیوں پہ کی گئی، چمڑوں پہ کی گئی، لیکن جو اصل تختیاں قدرت کی طرف سے آئی تھی ان میں سے ایک تختی کعب احبار کے ابا کو ملی تھی وراثت میں، نسلاً بعد نسلیں۔ تو ان کے ابا نے کہا بیٹا توریت تو سبھی مقدس ہے، انہوں نے کہا توریت تو پوری مقدس ہے، لیکن جو تختی مجھے وراثت میں ملی جس پر موسیٰ کے ہاتھ لگے، جو موسیٰ کو آسمان سے طور پہ ملی، وہ ایک تختی میرے پاس ہے، بیٹا وہ تختی کو سنبھال کے رکھنا، لیکن میں نے اس کو کیچڑ سے لیپ دیا ہے، اس کو کبھی پڑھنا نہیں بیٹا، اس کو کبھی پڑھنا نہیں، اور باقی کے جو توریت کاغذوں پہ ہے، ہڈیوں پہ ہے، چمڑے پہ سب پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، کہتے ہیں حق سے جتنا روکا جائے اتنا لوگ حق کے قریب آتے ہیں۔ لوگ پھولوں پر پیرا بٹھا سکتے ہیں، پھول کی خوشبو پر پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ لوگ عطر کو شیشی میں بند کر سکتے ہیں، لیکن عطر کی خوشبو کو شیشی میں مقید نہیں کیا جا سکتا، وہ تو لوگوں کے مشام جا کو معطر کرتی رہے گی۔ باپ نے کہا بیٹا اس تختی کو نہ پڑھنا، باپ مر گیا۔ کعب احبار کہتے ہیں میں نے سوچا حیرت ہے، جو توریت اپنے ہاتھ سے نقل کی میں اس کو پڑھوں، اور جو موسیٰ کو ڈائریکٹ ملی اس کو نہ پڑھوں، ذرا دیکھو تو صحیح آخر وہ توریت کیا ہے جو موسیٰ کو ڈائریکٹ ملی تھی، اور میرے باپ نے اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد اس کو مٹی سے لیپ کیوں دیا ہے، اس کو چھپا کیوں دیا ہے۔ کہتے ہیں جس سے روکا جائے لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں باپ کی موت کے بعد میں نے اس کو دھونا شروع کیا، میرے چچا کو اس بات کی خبر ہوئی، اس نے مجھے مارا کہ نہیں دھلنا، لیکن میں نے دھویا، جب میں نے دھویا تو وہ تختی کیا دھوئی، میرا دل دھل گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے اس تختی کو پڑھا تو جو توریت انہوں نے کاغذوں پہ ہڈی اور چمڑے پہ لکھی تھی اس میں تو آخری نبی کی شان ہی الگ تھی، عجیب گڈ مڈ کر دیا تھا، لیکن اصل توریت جب میں نے پڑھا تو اس میں نعت مصطفیٰ لکھی ہوئی تھی، حضور کی نعت لکھی تھی، حضور کی شان لکھی تھی۔ پھر میں نے کہا مجھے مار کھانا تو گوارا ہے، لیکن اس حد کا اعلان میں کر کے رہوں گا کہ جس توریت میں خدا نے محمد کی شان بیان کی ہے تم نے اس توریت کو چھپا دیا ہے، اور پھر کعب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توریت میں اللہ نے محبوب کی شان لکھی تھی۔ توریت میں حضور کی شان کیا تھی؟ وہ بڑی سرمگی آنکھیں والا ہوگا، سبحان اللہ، اس کی بھویں مثل کمان کے ہوگی، سبحان اللہ، اس کی بھویں مثل کمان کے ہوگی۔ حضور کی بھویں یوں مڑتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو کمان ہے، اور اس کو اہل عشق کہتے ہیں۔
ان کی زلفیں نہیں واہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے، کیا بات ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ دور سے دیکھتے تو وہ کماندار ابرو ملے ہوئے نظر آتے، قریب سے دیکھتے تو وہ الگ الگ نظر آتے۔ اچھا حضور کی بھویں مثل کمان کے تھی، بنایا اللہ نے نا، اللہ نے بنایا۔ اللہ یہ کمان کی طرح کیوں بنایا؟ تو کہا ابھی تجھے سمجھ آئے گی، عشق سے تو دیکھ میرے محبوب کو۔ اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے، آپ تصور میں دیکھ لیں۔ میں توریت سے حضور کا حلیہ پڑھنے لگا ہوں، حضور کی ابرو مثل کمان کے تھے، اور جو پلک کے بال ہوتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں، وہ مثل تیر کے تھے۔ جب کمان سے تیر چلتا ہے تو پھر شکار ڈھیر ہو جاتا ہے۔ خدا نے محبوب کی ابروں کو مثل کمان اس لیے بنایا اور پلکوں کو مثل تیر اس لیے بنایا تاکہ دنیا کا کوئی دیکھنے والا وہ شکار ہوئے بغیر محفوظ ہی نہ رہ سکے۔ لوگ کہتے ہیں 23 سال کی مدت کا انقلاب سمجھ میں نہیں آتا، ارے تیر چلے گا شکار تو ڈھیر ہو ہی جائے گا۔ ابو بکر کو کس نے شکار کیا؟ وہی ابرو کا تیر حسن کا چلا ہے، اور صدیق سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، عمر سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا۔ تلوار لے کے آنے والا عمر سب چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ حسان کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ کہنے والے کہہ گئے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو کس سے مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ میرا امام تو الگ ہی انداز میں کہتا ہے، اس کے کہنے کا انداز ہی جدا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ سبحان اللہ، کیسے سواری؟ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیسے سواری؟ سب کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن جب اس کو بنایا تو پوچھا کہ تجھے کیسے بناؤں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میرے عزیز صحابہ کا عقیدہ ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا، میں کیا دیکھا؟ ملا کہتا ہے حضور ہماری طرح، صحابی کہتے ہیں آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جس حسان نے ابو بکر کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جس حسان نے عمر کو دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جس حسان نے عثمان و علی کو دیکھا وہ حسان کہتے ہیں میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ پتا چلا جب ابو بکر ان کی طرح نہیں، عمر ابن خطاب ان کی طرح نہیں، عثمان ذو النورین ان کی طرح نہیں، وہ عثمان دو نور والا ذو النورین، دو نور والا بھی ان کی طرح نہیں، وہ علی سارا گھرانہ نور والا ان کی طرح نہیں۔